واہ جو ہے یہ کلمہ تعجب ہے، تحسین کے لیے آتا ہے۔ واہ کیا جود و کرم، پھر جو آگے لفظ آ رہا ہے جود و کرم، ایک لفظ جود ہے، ایک لفظ ایک کلمہ جود ہے، ایک کلمہ کرم ہے۔ جود کے تعلق سے آپ یاد رکھیے جود و کرم کو جو ہے مہربانی کے معنی میں آتا ہے۔ جود کا معنی اس مہربانی کو ہوتا ہے جو بغیر سوال، جہاں سوال کا تصور نہ ہو، کوئی سوال نہ ہو، وہاں جود کا جو ہے لفظ استعمال کیا جاتا ہے بغیر سوال، جہاں کوئی سوال نہ ہو، یعنی کوئی سوال نہیں جہاں ہوتا ہے، بغیر معنی جو عطا کر دیا جائے لفظ کے لیے، اس کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ جود آتا ہے۔ اور کرم سوال، جو سوال کے ذریعے مانگا جائے اس کو کرم کہتے ہیں۔ تو واہ کیا جود و کرم، یہاں تک آپ کو سمجھ میں آگے، پھر لفظ شے آ رہا ہے۔ لفظ شے کے تعلق سے آپ یاد رکھیے لفظ شے شاہ کا مخفف ہے، شاہ کا مخفف ہے شے، اور بطحہ مکہ مکرمہ مدینہ معظمہ کو کہتے ہیں، مکہ مکرمہ کو، اور یہاں پر مضاف الیہ ہے۔ شاہ مضاف ہے اور شے جو ہے مضاف ہے اور بطحہ مضاف الیہ ہے۔ اب اس کی جو مفہوم ہوگا اس کو آپ آگے سمجھیں گے، آگے جو آ رہا ہے نہیں سنتا ہی، یہ لفظ لا ہے، نہیں جو یہاں پہ آ رہا ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ جو آپ کے در پہ آتا ہے، آپ سے سوال کرتا ہے، وہ لفظ نہیں سنتا آپ کے در سے۔ ایک شاعر نے کہا ہے نہ رفت لا بزبان مبارکش ہرگز، نہ رفت لا بزبان مبارکش ہرگز، مگر در اشہد واللہ الہ الا اللہ۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کبھی لا نہیں آیا مگر در اشہد واللہ الہ الا اللہ، جو اشہد واللہ الہ الا اللہ میں آتا ہے، جو عین توحید ہے کہ اشہد واللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ لا آتا ہو، کوئی بھی آیا نبی کی بارگاہ میں۔ امام اہل سنت یہی تو کہہ رہے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم تیرے، یا رسول اللہ آپ کے جود و کرم کا کیا کہنا، آپ کی سخاوت کا کیا کہنا۔ مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کوئی آتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جھولی کو بھر دیتے۔ امام اہل سنت نے اس میں یہی اشارہ کیا ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ جو آپ کے در پہ آ گیا، اس نے کبھی نہیں سنا، جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ آپ نے دے دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طور اور طریقہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو آتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو دے دیتے، اگر نہیں ہوتا اتفاقاً کبھی کچھ نہیں ہوتا تو آپ فرماتے کہ فلاں سے لے لو، فلاں سے لے لو، میرے نام پر لے لو، جو کچھ ہوگا میں اسے دے دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کا وقت تھا، اپنے سلام پھیرا اور فوراً اٹھ کر مصلی سے چلے گئے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا ہو اور فوراً مصلی سے اٹھ کر چلے گئے ہوں، مگر اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور فوراً اٹھ کر چلے گئے، اور گھر میں گئے اور فوراً واپس پلٹ کر آئے، مصلی پر پھر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے دیکھا، جب نماز کا وقت ختم ہو گیا باہر نکلے تو صحابہ نے دامن رسول کو تھام لیا، کہا یا رسول اللہ یہ خلاف جو عادت ہم نے دیکھا، ہم نے کبھی آپ کو ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یا آپ نے نماز میں سلام پھیرا ہو اور پھر آپ گھر میں چلے گئے ہو، آپ نے سلام پھیر کر گھر میں تشریف کیوں لے گئے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوران نماز مجھے خیال آیا کہ کچھ اشرفیہ، کچھ درہم و دینار میرے گھر میں جو صدقے کے لیے رکھے ہیں وہ ذمہ ہے میرے کہ میں کسی کو صدقہ کر دوں۔ مجھے خیال آیا، مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں چند منٹ اسے رہنے دوں اپنے گھر میں، اس لیے میں نے فوراً سلام پھیرا ہے اور جا کر کے اس کو میں نے تقسیم کر دیا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے جو جود و کرم کا لفظ استعمال کیا ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ مگتے تو ہیں مگتے، کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو،
آتا ہے فقیروں سے انہیں پیار ہی کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے میرے مقتے کا بھلا ہو۔ آتا ہے فقیروں سے انہیں پیار ہی کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے میرے مقتے کا بھلا ہو۔ اب دوسرا شعر جو آ رہا ہے انشاءاللہ العظیم، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں نے مختصراً اس کی تشریح کی ہے، میں نے شروع کر دیا ہے رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ رب العالمین اس کو خیر کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اس کی بہت ڈیپلی ہم ڈیپتھ میں ہم جائیں گے، بہت ڈیپلی ہم اس کو بیان کریں گے تو اس کی وضاحت، اس کی ڈسکرپشن بہت لانگ ہو سکتی ہے، بہت تفصیل ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے مختصراً طور پر 10 منٹ جو میرے پاس وقت تھا میں نے اس کی بھرپور مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تشریح کی ہے۔ انشاءاللہ العظیم اگلے جمعرات کو جو وقت ہوگا ہم اس پر بحث کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نعتیہ کلام کو انشاءاللہ العظیم اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کس حد تک جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت لکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی نعتیہ شاعری کو آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی شاعر ان کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کچھ نعت لکھی تھی، بڑی ہجر و مہجوری کی بات کی تھی، بڑا درد و علم انہوں نے پیش کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، بہت انہوں نے درد و علم پیش کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور آئے اپنے اشعار کی اصلاح کرانے کے لیے امام اہل سنت کی بارگاہ میں آئے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد کہا حضور میں نے شعر کہا ہے، میں نے نبی کی بارگاہ میں نعت لکھی ہے، کہا کہ پڑھو کیا لکھا ہے، انہوں نے بڑی ہجر و مہجوری کی بات کی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جو تم یہ لکھ رہے ہو، جو زبان سے کہہ رہے ہو، کیا تمہارے دل پر ایسا گزر رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں نے فن شاعری سیکھی ہے، میں نے فن شاعری سیکھی ہے، اس لیے میری زبان سے میرے قلم سے یہ لکھنا ہے، دل میں تو کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان طلب گئے، کہا اے بدبخت تو جب تمہارے دل میں یہ کیفیت نہیں ہے جو تم زبان سے کہہ رہے ہو تو کس کی بارگاہ میں تم جھوٹ بول رہے ہو؟ تم اس کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہو جس کی نگاہ سے پوری کائنات کے قلوب نہیں چھپ سکتے، تم اس کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہو۔ یاد رکھنا یہ نعت کا میدان تم جیسے مختاروں کے لیے نہیں ہے، یہ نعت کا میدان تو عاشقوں کے لیے ہے، یہ نعت کا میدان تو اس شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اس طرح سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کا ہنر سیکھا بھی اور کائنات کو سکھلایا بھی، اور پورا ایک مرکب ہدایت بخشش کی شکل میں ہمیں دے دیا۔ انشاءاللہ العظیم اس کا آغاز میں نے کر دیا ہے، انشاءاللہ العظیم اسٹیپ بائی اسٹیپ میں اس کو تشریح کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔